نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو سیدھی سیدھی بات کرو، تو جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس کے لیے کامیابی ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہمارا آج کا یہ پیغام گورنر سندھ جناب کامران ڈسوری صاحب کے لیے۔ میں گورنر صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے جس بہترین انداز میں ایک اس شخص کی جو کہ ہماری اصلاح کرنے کے لیے پاکستان کی سرزمین کا حصہ بنا، آپ نے نہایت ہی بہترین اور اعلیٰ انداز میں بڑے احسن طریقے سے آپ نے اس شخص کی اصلاح فرمائی، اور آپ کا یہ کہنا کہ جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر میں حضور کے نواسے کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا ان کو یہ سمجھانا کہ اس کربلا کے میدان میں صرف ایک ہی شہزادہ تھا اور وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات پاک تھی۔ اور جب میں بات اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہوں تو پھر میں نواسہ رسول کی بات کیوں نہ کروں، اور میری نظر میں شہزادہ تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہمارے پیارے نواسہ رسول، ایسے جن کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کو لیے تیار ہیں، اور ہم یا حسین، اور جب کربلا کا واقعہ یاد آتا ہے تو خون کے آنسو دل روتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ ان کی جگہ وہ نہ ہوتے، شاید میں ہوتا۔ آپ کا یہ میسج کنوے کرنا اور اتنے سادہ عام الفاظ میں اور بڑے نرم طریقے سے ڈلیور کرنے سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ علم کو کسی لکھائی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو کہ عرف عام میں بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں بھی حاصل کی ہوتی ہیں، ڈاکٹریٹ بھی کیا ہوتا ہے، اور وہ ایک بڑے لیول پر مبلغ و مفسر بھی کہلاتے ہیں، لیکن یہ لازمی نہیں کہ ان کی ڈاکٹری کی ڈگری ان کو علم کے کسی اچھے لیول کے اوپر لے کر جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا نام ہے اور وہ جس کو چاہے دے دے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حق گوئی اور اس طرح صاف صاف بیان کرنے کی، جو کہ واضح قرآن کریم میں آیا کہ صاف صاف بات کہہ دو، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو ٹھیک کر دے گا، اور آپ کے اگر کوئی بحث انسان کوئی گناہ ہوئے تو انشاءاللہ ان کو بھی بخش دے گا۔ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ایک صاف گوئی کا مظاہرہ کیا اور حق گوئی کی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں کے ساتھ سرفراز فرمائیں گے۔